اب جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا، مسلمانوں کا امام بنا دیا، رسولوں کا نبیوں کا امام بنا دیا، انبیاء علیہ السلام کا امام بنا دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنا جو گھر ہے اللہ کا، اس گھر کو اللہ رب العزت نے چن لیا، اس کو بنا دیا ثواب کی جگہ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ آیت پڑھتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، اللہ رب العزت نے فرما رہا ہے اللہ رب العزت کہ جب بنایا ہم نے البیت، گھر کو، اللہ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے بنایا مثابۃ، ثواب کی جگہ، ثواب حاصل کرنے کی جگہ، نیکیاں حاصل کرنے کی جگہ، ثواب حاصل کرنے کی جگہ، للناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو جو ہے ثواب کی جگہ و امنا، اور امن کی جگہ بنا لیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، اللہ نے، البیتا، اللہ کے مسجد الحرام، حرمت والی مسجد کو، حرمت والے گھر کو، مثابۃ للناس، ثواب کی جگہ تمام انسانیت کے لیے، وہ امنا، اور امن کی جگہ، وہاں امن ہے، قیامت تک رہے گا، کسی کی جرت نہیں ہے، کر لو جو دل کرتا ہے، نیوکلیئر بنا لو، ایٹم بنا لو، بم، اللہ کے سامنے کچھ کر سکتے ہو؟ یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ، کر کے دیکھ لو، نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ پھیلایا ہوا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ امن کی جگہ ہے تو یہ امن کی جگہ ہے۔ وہ کب سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم سے کہہ رہا ہے، جب اللہ نے یہ کر لیا نا، ان کو امام بنا دیا اور کعبۃ اللہ کو، اپنے گھر کو ثواب کی جگہ تمام انسانیت کی، جب اللہ پاک نے بنا دیا تو اب اللہ ہم کو حکم کر رہا ہے، سنو اللہ کا حکم۔ قرآن میں صلاۃ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت صلاۃ نہیں ہے، اس میں صلاۃ نہیں ہے، تم جو صلاۃ پڑھتے ہو وہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے صلاۃ دی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے، صلاۃ جو اللہ رب العزت نے دی ہے ہم کو دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پر شروع کی صلاۃ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے پاس، بیت گھر کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس جو جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم اللہ نے کہا اس کو مقام ابراہیم، لوگوں نے اس کا نام مقام ابراہیم نہیں رکھا، اللہ کی آیت میں ہے کہ وہ مقام ہے ابراہیم، مقام ابراہیم وہ ہے جہاں آج جو خانہ کعبہ کا امام نماز صلاۃ ادا کرتا ہے، بالکل اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو امام ہے وہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے صلاۃ پڑھی، وہ صلاۃ ادا کر رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے صلاۃ ادا کی، اور قیامت تک کرتا رہے گا، کسی کی جرت نہیں ہے، لا کر دیکھ لو۔ یہ خاندان عباسیہ جو آیا تھا نا، عباسیوں کی جو حکومتیں بدلتی رہیں، آتی رہیں، انہوں نے جو مسلح بچھائے تھے، 4 مسلح جو بچھائے تھے، وہ جرت نہیں تھی کہ اس جگہ پر ایک بھی مسلح بچھا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کوئی وہاں نماز ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بت رکھے تھے، وہ 360 بت رکھے تھے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے اسی آیت میں کہ وہ جگہ پاک کر دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے پاک کر دی تھی، بتوں سے پاک کر دی تھی، کوئی بت نہیں تھا وہاں اس زمانے سے لے کر آج تک، اور قیامت تک جو ہے وہ طواف ہوتا رہے گا، اور عاکفین ہوتے رہیں گے، عاکفین اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے، اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جرت ہے تو ہٹا کر دیکھ لو، اپنے ٹیکنالوجی کی، اپنی سارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ہم کو حکم دے رہا ہے، وَاتَّخِذُوا، اخذ کر لو، پکڑ لو، لے لو، من مقام ابراہیم، ابراہیم کا جو مقام ہے نا وہاں پر، وہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے ساتھ وہ جگہ جہاں پر نماز ادا کرتا ہے، جہاں پر صلاۃ ادا کرتا ہے امام، اس مقام کو مقام ابراہیم کا، وہ جو جنگلے میں بند کیا وہ مقام ابراہیم نہیں ہے،
وہ کوئی اور چیز ہے، میں بعد میں بتاؤں گا، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ مقام یہ ہے مقام ابراہیم۔ امام کو کہو نہ جرت کرے کہیں اس جگہ سے ہٹ کر کہیں نماز ادا کرے، کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تاریخ تمہارے سامنے ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، کر کے دیکھ لو۔ ہر حال میں امام کو وہی نماز ادا کرنی ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، اور وہ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس کو حکم کے خلاف کر نہیں سکتا۔ اسی طرح جیسے سورج نے نکلنا ہے، ساری دنیا اس کو جو ہے پکڑ کر رکھ لے رہا کہ تم نے نہیں نکلے گا، وہ پھر بھی نکلے گا۔ رات کو روک لو کہ دن نہ آئے، کر سکتے ہو؟ دن کو روک لو کہ رات نہ آئے، کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اسی طرح وہ جگہ ہے۔ او میرے بھائیوں، آنکھوں کو کھولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صلات شروع کی تھی، نہ کہ 1400 سال پہلے صلات آئی تھی۔ جھوٹ پھیلایا ہوا ہے معاشرے میں لوگوں نے، اور 360 بت رکھے تھے جی خانہ کعبہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آگے آ رہا ہے، وہ ہمیشہ سے وہ جگہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ پاکیزہ جگہ ہے۔ پاکیزہ کس چیز کی پاکیزگی ہے وہاں پر؟ بتوں سے پاک ہے، بتوں سے پاک، بتوں سے پاک ہے، وہاں کوئی بت نہیں ہے۔ اوکے، اچھا۔ وَاتَّخِذُوا، اور اخذ کر لو، پکڑ لو، لے لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے، مقام ابراہیم کی جو صلات ہے، مصلی جو ہے جہاں وہ ادا کی تھی انہوں نے نماز، جس طرح انہوں نے نماز ادا کی تھی وہ پکڑ لو، لے لو، اخذ کر لو، وہ ہے تمہاری نماز، وہ ہے تمہاری صلات۔ یہ وہ صلات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قائم کی، اور اس کے بعد تمام نبیوں نے قائم کی۔ یاد رکھو، تمام نبیوں نے حج کیا جا کر، اور حج کے وقت نبی آتے رہے نا، موسیٰ علیہ السلام گئے، عیسیٰ علیہ السلام گئے، جو تمام انبیاء علیہ السلام جو قرآن میں ہیں، میں قرآن کے انبیاء کی بات کر رہا ہوں، وہ سب وہاں انہوں نے ادا کی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام نے صلات ادا کی۔ ان کے بعد تمام مسلمان جو اس زمانے سے لے کر قیامت تک ہیں، وہ وہاں پر امام جو ہوگا وہ اسی طریقے پر، پیچھے لوگ کرتے رہیں جو دل چاہتا ہے، یہ بریلوی ہے اور یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈنکانا ہے، پیچھے جو بھی کرتے رہیں، وہ نہیں، وہ جگہ خاص وہ جگہ جو مقام ابراہیم جہاں ابراہیم السلام نے صلات ادا کی تھی، وہاں جو بھی کرے گا وہ اسی طریقے پر کرے گا۔ اس کو جرت جا کر پڑھ کر دیکھ لو، کرا کے دیکھ لو امامت لوگوں کی کسی اور طریقے سے نہیں کرا سکتے، جرت نہیں ہے، طاقت سب استعمال کرو۔ عباسیوں سے بھی بڑی طاقت تم کو اللہ نے دی ہے، عباسیوں کے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جرت نہیں تھی کہ وہاں پر مقام ابراہیم پر حنفی طریقے پر صلات کو جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیے، 4 مصلے بنا لیے، اس مصلے سے ہٹ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اپنی اپنی نمازیں۔ اچھا، تو وہ ہے صلات۔ وہ جس طرح وہ امام صلات ادا کرتا ہے نا، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جو پڑھتا ہے آہستہ پڑھتا ہے، آمین کہتا ہے، جو کچھ بھی امام وہاں پر کا، پیچھے کے لوگوں کی بات نہیں ہے، امام جو کچھ وہاں پر ہمیشہ سے، ہر امام، کوئی خاص امام نہیں کہ سدیس امام ہے، فلانا امام ہے، فلانا نہیں، جو بھی وہاں امامت جس کو اللہ توفیق دیں گے، امام ہر کوئی امام وہاں نہیں بنتا، یہ حکومتیں نہیں بناتی ہیں امام وہاں پر امام جو بنتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے بنتا ہے، حکومت تو بعد میں آتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں امامت کراتا ہے بندہ، اور ہمیشہ سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ عباسیوں کا دور آیا، فلانوں کا دور آیا، فلانوں کا امیہ کا دور آیا، جس کا بھی جو بھی یہ آتے رہا، وہاں کا جو امام تھا، کعبہ کا جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے آتا ہے، اور وہ وہی صلات ادا کرتا ہے جو صلات ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، اور یہ صلات ہم کو دی گئی ہے، کوئی ہمیں 1400 سال پہلے صلات نہیں دی گئی ہے، کسے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، پکڑ لو مقام ابراہیم سے، مقام ابراہیم کا مصلی، یعنی ان کی جو صلات، ان کا جو صلات ہے وہاں سے جو طریقہ ہے صلات کا، وہ طریقہ ہے۔ ابراہیم السلام پہلے مصلی ہیں، وہاں پر مصلین ہیں جنہوں نے صلات ادا کی، اور اس کے بعد قیامت تک یہ ہوتی رہے گی، آج تک ہو رہی ہے، قیامت تک وہاں اس جگہ پر ہوتی رہے گی۔ باقی پوری دنیا میں تم لوگ جس طرح دل چاہے تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو تم پیچھے بھی کرتے ہو نا، خانہ کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں جو تم اپنے اپنے طریقوں پر نمازیں ادا کرتے ہو، تمہاری سیٹیاں ہیں، اور تمہاری جو ہے وہ تو تالیاں اور سیٹیاں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت دیکھو، عقلوں کو کھولو، وعدنا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وعدنا، اور وعدہ لیا ہم نے، اللہ نے وعدہ لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم سے اور اسماعیل سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے وعدہ لیا،
عہد لیا کہ ان طاہر بیتیا، کہ پاکیزہ کر دو، پاکیزہ کر دو، پاک کر دو، پاکیزہ کر دو، بیتیا میرے گھر کو، میرے گھر کو پاک کر دو۔ اس وقت پاک کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے پاک کر دیا بتوں سے، للطائفین، طواف والوں کے لیے، والعاکفین، اور عاکفین کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کون تھے یہ؟ یہودی سجدہ کرتے تھے، عیسائی سجدہ کرتے تھے، وہ عقلوں کو ہاتھ مشرکین سجدہ کرتے تھے وہاں پر۔ ایمان والے مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ جو وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے لیے پاک کر دو۔ اس وقت پاک کر دیا تھا، اور آج تک اور قیامت تک یہ جگہ پاک رہے گی۔ یہاں کسی کو جرت نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر بتوں کی پرستش کرے۔ ایسی قصے کہانیاں میں 360 بت تھے جی، اور گرائے گئے تھے۔ استغفر اللہ۔